کئی حکمران نمرود بن گئے، کئی حکمران بخت و نصر بن گئے، کئی حکمران شداد اور قارون بن گئے، اور کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، کسی کو صدمے پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسلمان بھوک سے بے چین ہے، ننھے ننھے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں عورتوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کئی عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کی گود کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک دو ملک کی داستان نہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک کا حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ بے چین ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو خود کی خبر نہیں، ان کو عالم کی خبر کیا ہوگی، لیکن یہ حقائق ہیں۔ جب بھی کسی کا گھر ٹوٹتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے دھواں نکلتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے آگ اٹھتی ہوگی، جب بھی کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، جب بھی کسی ماں کی گود بیوہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہوگی، اجڑتی ہوگی، جب بھی کسی بچے کو یتیمی کا داغ دیکھنا پڑتا ہوگا، جب بھی کوئی خاتون جوانی کے عالم میں بیوہ ہو کر سسکتی ہوگی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے بلکہ اپنے تصورات اور تخیلات کی دنیا میں ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر کے عرض کروں، جب بھی کوئی معصوم یتیم ہوتا ہوگا تو وہ آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لا کر سنت سکینہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہوگا، میرے اللہ میں تو یتیم ہو گیا، آخر آسمان سے مدد کب آئے گی؟ اس لیے کہ تو مددگار ہے نا مسلمانوں کا، تو مددگار ہے نا مومنوں کا، آسمان سے تو مسلمانوں کی مدد کو کب نازل کرے گا؟ مدینہ منورہ سے مدد کے قافلے کب اتریں گے؟ بدر و احد کے اندر جیسے فرشتے امداد کو آئے تھے، آج مسلمانوں کی تو امداد کب کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یتیم ہوتا ہوا معصوم نگاہ اٹھا کر خدا کی مدد کا طالب ہے، کسی بیٹی کی لٹتی ہوئی آبرو نگاہ اٹھا کر خدا کی امداد کی طالب ہے، خدا کی مدد کو طلب کر رہی ہے۔ جب کسی کا جنازہ زمین پر بے گور و کفن تڑپتا ہوگا، ارض فلسطین پر جب کسی کی جوانی خاک و خون میں لٹتی ہوگی، تو یقیناً کوئی ماں اپنی باہوں کو پھیلا کر کے کیا قدرت سے یہ نہ کہتی ہوگی، مولا تو مدد کب کرے گا؟ ہماری مدد، ہمارے لیے مدد نازل فرما۔ گویا کہ بھوکے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، جو لٹتے ہوئے آبرو خدا سے مدد طلب کر رہی ہے، اٹھتے ہوئے جنازے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، یتیم ہوتے ہوئے بچے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، بیوہ ہونے والی جوان خدا کی مدد طلب کر رہی ہیں۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی، اس وقت تک کائنات میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لوگ لٹتے رہیں گے، اسی طرح لوگ پٹتے رہیں گے، اسی طرح لوگ بھوکے رہیں گے، اسی طرح لوگ سسکتے رہیں گے، اسی طرح لوگ تڑپتے رہیں گے۔ مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے تو ابراہیم خلیل کی مدد کی تھی۔ یہ واقعہ مسلمان کے بچے کو یاد ہے، اللہ نے ابراہیم کی مدد کی تھی۔ کس طرح سے؟ اللہ اکبر۔ جب وقت کا بادشاہ نمرود بن گیا اور اس نے ابراہیم پہ ظلم کیا، تو نار نمرود ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی تھی علیہ السلام۔ بولو آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ہمیں آرے بچے کو یہ واقعہ یاد ہے، ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے، آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ پھر حضرت ایوب کو خدا نے نئی جوانی عطا کی تھی، نئی صحت عطا کی تھی، نئی طاقت عطا کی تھی، نئی قوت عطا کی تھی۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے دریا میں رستے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ یہ سارے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تاجدار اور بادشاہ بنایا گیا تھا کہ نہیں بنایا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں مسلمان کے بچے کو پتا ہے۔ ان واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ واقعات کہ جو ہے وہ ان واقعات کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اب انسان سوچتا ہے ہماری نئی نسل متزلزل ہے، یوسف کے لیے مدد آئی تھی، کہیں معاذ اللہ یہ صرف قصہ تو نہیں، یہ قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔